নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা, স্বাগতম। কায়েদে মিল্লাতে ইসলামিয়ার আগমন। এখানে বসেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. گرامی قدر صدر مجلس حضرت مولانا عبید اللہ فاروق صاحب، آپ کی شانہ بشانہ چلنے والے آپ کے تمام ہم سفر، بنگلہ دیش کے میرے انتہائی قابل قدر زعماء، علماء کرام اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام معززین، میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے وہ تمام مندوبین اور وہ تمام علماء کرام جو آپ کی دعوت پر بنگلہ دیش آئے ہیں، سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے جو ہمیں محبت دی ہے، آپ نے جو ہمیں عزت دی ہے، آپ نے جو ہمیں احترام دیا ہے، آپ یقین جانیے کہ ہمیں بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کسی دوسرے ملک میں آئے ہیں، ہم خود کو اپنے وطن میں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے مجھے ملنے والی محبت، مجھے ملنے والی عزت کا میں کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں باعزت طور پر رہنا ہے، اسلام ایک دین ہے، مسلمان ایک امت ہے، جغرافیہ تو اس کا تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی روحانی دنیا منقسم نہیں ہو سکتی۔
پوری دنیا کا مسلمان وہ ایک امت ہے. ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس روحانی تعلق کو تقسیم نہیں کر سکتی. پاکستان بنگلہ دیش کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان بنگلہ دیش کو رو بترقی دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان بنگلہ دیش کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہے. اور آپ کے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر ہم آئے ہیں کہ ہم ایک تھے اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. مجھے یقین ہے کہ دونوں ممالک کے دونوں طرف سے برادرانہ اور خیر سگالی کے جذبات یہ دونوں ملکوں کی ترقی کا سبب بنیں گے. پاکستان کے عوام وہ ساری پرانی کہانیاں بھول چکے ہیں. اب ہم نئی دنیا میں ہیں. ہم نے آگے جانا ہے. ماضی کا رونا نہیں پیٹنا. ہم نے اپنے نئے مستقبل کو تراشنا ہے, اس کو سنوارنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا ہے. اسلام سلامتی کا دین ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایمان اور اسلام. علماء جانتے ہیں کہ ایمان کے لغوی معنی دوسرے کو امن دینا اور اسلام کے لغوی معنی دوسرے کو سلامتی دینا. جس کے لغوی الفاظ میں امن اور سلامتی پنہاں ہو, آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ دنیا اور کائنات کے لیے امن اور سلامتی کا کتنا عظیم نظام رکھتا ہوگا. اگرچہ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے, اسلام کا غلط چہرہ دنیا کو دکھایا جائے, اس کی غلط تشریح کی جائے. شدت کو اسلام کی طرف منسوب کیا جائے, انتہا پسندی کو اسلام کی طرف منسوب کیا جائے. جنگ و جدل اس کو اسلام کی طرف منسوب کیا جائے. لیکن اسلام ایک میانہ روی کا درس دیتا ہے. اللہ کی طرف سے ہماری زندگی, انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی اور مملکتی زندگی, اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمارے پاس قرآن بھیجا ہے. اور قرآن کہتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے۔ اب انسان تو انسان ہے، اگر صرف انسان کی صورت میں اس کو